وقفے کے بعد پھر آپ کا استقبال ہے۔ پروگرام ماہ رمضان کیسے گزارے۔ ناظرین محترم، وقفے سے پہلے آپ نے سماعت کیا کہ قرآن مقدس کو سننے کا فائدہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کان جیسے عظیم نعمت عطا فرمائی، قوت سماعت جو عطا فرمائی، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور قرآن مقدس سننے کی کوشش کرتے رہیں۔ کسی قاری قرآن سے، کسی اچھے پڑھنے والے سے قرآن کو سننے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مقدس کا سننا بھی ہمارے آقا دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تلاوت کلام کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں کیوں کر آپ کے سامنے تلاوت کی جسارت کروں کہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے علاوہ دوسرے سے تلاوت قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ تلاوت کلام سننا میرے آقا بھی پسند فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تلاوت کلام سنتے رہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے کی بھی اپنی عادت بنانی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پسند کا بھی ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پسند فرمایا کرتے تھے قرآن مقدس کو سننا، تو ہمیں چاہیے کہ سننے پر جس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تلاوت کلام سماعت کیا کرتے، ہم بھی قرآن مقدس کو خشوع و خضوع کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر قرآن مقدس سنتے سنتے عجیب سی کیفیت تاری ہوتی، جیسا کہ قول رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے جن میں عذاب الہی کا ذکر ہے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ عذاب الہی کی آیتوں کو اور صورتوں کو سننے کے بعد خوف آیا کرتے۔ آج ہم قرآن مقدس سنتے ہیں، ہمیں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن مقدس کو سماعت کرے تو بالکل دل جمعی کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے قرآن مقدس سنتے رہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، سننے کی دو قسمیں ہیں، دونوں قسموں کو آپ سماعت کریں۔ قرآن مقدس میں سامع کی دو قسم بیان کی گئی ہے۔ ایک قسم کے بارے میں یوں ارشاد ہوا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن مقدس کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں مگر ان کے دل حاضر نہیں رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن سنتے ہیں اور ان کا دل غیر حاضر رہتا ہے، قرآن مقدس نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے۔ جب آپ قرآن سن رہے ہیں، دل حاضر ہی نہیں، سننے کے بعد جا کر دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا فرمایا انہوں نے، کیا مطلب۔ یعنی قرآن جب بھی سنا جائے بالکل جو ہے دل جمعی کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھے سنا جائے، وہ قرآن سننا بھی فائدہ دے گا۔ اب جو لوگ قرآن کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے، ان کی مذمت خود قرآن مقدس بیان کر رہا ہے، اور ایک جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایک قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم قرآن سننے والوں کی وہ ہے جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اترا
تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہے، اس لیے کہ وہ حق پہچان رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے نصرانی تھے۔ جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی اور انہوں نے سنا تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ قرآن مقدس کے سننے کے عادی بن جائیں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمارے دلوں کی دنیا بھی بدل جائے گی اور ہمارے دل میں ایمان کی وہ روشنی پیدا ہو جائے گی کہ ہم برائیوں سے اجتناب کرنے لگیں گے اور نیکیاں کرنے لگیں گے۔ جب غیروں نے سنا تو ان کے دل پر اللہ کا کلام اثر کر گیا اور ایمان کی دولت میسر آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم قرآن کو دل جمعی کے ساتھ سماعت کریں تو یہ قرآن مقدس کس طریقے سے ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس جب بھی سنیں لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور کھیل کود کرتے ہوئے یہاں وہاں کی سوچ کرتے ہوئے نہ سنیں، بلکہ دل کو حاضر رکھتے ہوئے، ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے قرآن مقدس کو سنتے رہیں۔ وہ قرآن مقدس سننا ہمیں فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ قرآن مقدس سننے کی اور بھی کچھ فضیلت ہے، ہم سماعت کریں گے، مگر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، کہیں نہ جائے، دیکھتے رہیں پروگرام ماہ رمضان کیسے گزاریں۔